آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ شرکاء نے شہداء پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی۔ فورم نے بالواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرکاء نے بھارتی فوج آرمی چیف جنرل عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ شرکاء نے شہداء پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی۔ فورم نے بالواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرکاء نے بھارتی فوج کی معصوم شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی۔ یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہیں جو بہادر کشمیر کے جائز حق خودارادیت کے جذبے کو پست نہیں کہہ سکتی، ایسا کہنا تھا کانفرنس کے شرکاء کا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 261ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ شرکاء نے شہداء پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی۔ فورم نے بالواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرکاء نے بھارتی فوج کی معصوم شہریوں کی اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی۔ شرکاء کانفرنس نے کہا کہ یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں جو بہادر کشمیر کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی ہمیشہ اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ راشدہ سیال سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ راشدہ، کانفرنس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس حوالے سے ISPR کا کہنا ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ شرکاء نے شہداء پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ فورم نے بالواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء نے بھارتی فوج کی معصوم شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی۔ شرکاء کانفرنس کا کہنا تھا کہ یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں جو بہادر کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں
وہاں سے آزادی کے ساتھ کارروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار بھی کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ فورم نے سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ فورم نے اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ فورم نے اعادہ کیا کہ پاک فوج ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتی رہے گی۔ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون بھی فراہم کرے گی۔ فورم کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ جی اچھا راشدہ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو کانفرنس ہے ظاہر ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، 261ویں کانفرنس ہے، یہ ابھی جاری ہے، ابھی کچھ وقت جاری رہے گی یا پھر یہ ختم ہو چکی ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جو پڑوسی ممالک کی طرف سے خطرات ہیں، ہمارے جو داخلی خطرات ہیں، جو خارجی خطرات ہیں، اس حوالے سے اب یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 2 روزہ یہ کانفرنس تھی اور یہ ختم ہو چکی ہے۔ GHQ میں یہ کانفرنس ہوئی ہے اور اس وقت کے جو خطرات ہیں، جو صورتحال ہے، اس میں اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس میں کافی تفصیلی اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور دوسرا جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں ہیں، بالخصوص جو دشمن قوتیں ہیں اور پھر ان کے اشاروں پر کام کرنے والے دہشت گرد ہیں، ان کے سہولت کار ہیں یا ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے جو عناصر ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ ان کے خلاف ریاست جو ہے وہ مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کالعدم TTP کی جو دہشت گرد گروپس ہیں اور جو پڑوسی ملک میں ان کی سیف ہیونز موجود ہیں جہاں سے وہ پاکستان مخالف کارروائیاں کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر جس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں، تو اس تمام صورتحال کے حوالے سے غور کیا گیا ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ایسے تمام عناصر جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں یا ان عناصر کے جو سہولت کار ہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ جی اچھا راجدہ، ایک بہت اہم چیز جو ڈیولپمنٹ پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے، جس میں ظاہر ہے پاک فوج کا بھی بڑا اہم کردار ہے، یہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے جو اقدامات ہیں وہ بھی زیر بحث آئے اس کور کمانڈر میں۔ اس حوالے سے کچھ انفارم کیجیے گا، کیا مزید انیشیٹو لینے جا رہی ہے اس حوالے سے ہماری قیادت؟ جی بالکل درست بات ہے۔ SIFC جو اس وقت بالخصوص اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان تو اس میں ہے ہی ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کا ہی یہ انیشیٹو ہے اور ان کا ہی یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو SIFC کو کا جو آئیڈیا ہے اور اس کو جتنا بھی جو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اندر افواج پاکستان مکمل طور پہ حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو ایک SIFC کا جو ہے جو فورم ہے، اس کو مزید فعال کرنے کے لیے اور پھر جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے بالخصوص اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو اسمگلنگ میں جو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن ہوا پچھلے دنوں میں، اور پھر ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کم ہوئی اور روپے مستحکم ہوا، تو اسمگلنگ یا منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور اس قسم کے جو غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے، ان تمام معاملات کے اوپر بھی اس فورم میں ڈسکس کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب راشدہ آنے والے جو الیکشن ہے ظاہر ہے اس حوالے سے بھی بہت سے کوشچنز ہیں، بہت سے سوالات ہیں، اور پاک فوج کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے، حکومت اکثر جو ہے وہ فوج کو طلب بھی کرتی ہے جو بھی سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ ایک اہم موقع پر یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس کور کمانڈر کانفرنس کی، آنے والے الیکشن کے حوالے سے کچھ ڈسکس ہوا کہ پاک فوج کس طرح کا تعاون جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کر سکتی ہے اور کیا انیشیٹو لے گی اس حوالے سے؟
दुरुस्त बात है कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। इस हवाले से भी बातचीत की गई है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, और जो इलेक्शन को किस तरीके से फैसिलिटेट करना है और किस तरीके से इलेक्शन की सिक्योरिटी को बेहतर करना है, तो इस हवाले से भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात हुई है। और पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर किस्म का जो मतलूबा और ज़रूरी ताउन है वो फराहम करेगी। इस फोरम ने इस कॉन्फ्रेंस में इस बात का यादा भी किया है। राजदा सयाल हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261 में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दीं। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा राशिदा सयाल हमें अपडेट कर रही थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास था, जो कि अब ख़त्म हो गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।